چشمے نم۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ماضی کی تکلیف دہ یادیں ایک بار پھر اس کے ذہن میں آ کر بار بار اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ اس دن اینجل کے برتھ ڈے پر جو کچھ بھی ہوا اسے لفظ لفظ یاد تھا۔ آج بھی جب وہ سب یاد آتا تو اذیت انتہاؤں کو چھونے لگتی۔ وہ دن راجا کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ بہت رویا تھا، چلایا تھا کہ خون اس نے نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، قاتل کوئی اور ہے۔ لیکن پاکستان میں موجود انصاف پسندوں نے ایک بے قصور کو مجرم ثابت کر دیا، کیونکہ ان کے پاس ثبوت موجود تھا۔ خنجر پر راجا کی انگلیوں کے نشان اور گواہ بھی موجود تھے، جنہوں نے موقع واردات پر راجا کو خنجر کے ساتھ لاشوں کے قریب دیکھا تھا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مراد بخاری اور ان کی اہلیہ کا قتل اس بچے ابتہاج نے ہی کیا ہے، اور اس جرم کی پاداش میں عدالت اسے 10 سال کی سزا سناتی ہے۔ فیصلہ سنا دیا گیا تھا، کیس حل کر دیا گیا تھا۔ راجا کی نگاہ بے ساختہ اینجل کی طرف اٹھی تھی، جو اس وقت عدالت میں موجود تھی، اور اس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی، اعتبار ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ عدالت سے نکلتے ہوئے بھی راجا کی نگاہیں اینجل پر ہی تھیں کہ ساری دنیا اس پر یقین کرے نہ کرے، اینجل ضرور کرے گی، لیکن وہ معصوم تھی، ناپختہ ذہن کی مالک۔ اس نے بھی وہی دیکھا تھا جو دوسروں نے دیکھا۔ اس نے بھی راجا کے ہاتھ میں ہی خنجر دیکھا تھا اور اس کے قریب اپنے ماں باپ کی لاشوں کو۔ وہ کیسے یقین کرتی راجا پر، جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ قتل راجا نے کیے ہیں، اور عدالت میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی؟ تو وہ کس بنیاد پر راجا پر یقین کرتی؟ راجا کو پولیس لے جا چکی تھی۔ اینجل کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اسد انکل! وہ ان کی گود میں منہ چھپائے سسک اٹھی تھی۔ ڈیڈ صحیح کہتے تھے، ہمیں کسی پر بھی یوں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے میرے ماما اور ڈیڈ کو مار دیا انکل۔ وہ رو رہی تھی۔ اسد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روتے نہیں ہیں بیٹا، آپ کے ڈیڈ چلے گئے تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا، میں بھی تو آپ کے ڈیڈ کی طرح ہی ہوں۔ اسد نے اینجل کا سر گود سے اٹھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور اسے بہلاتا ہوا عدالت سے باہر نکل گیا۔ یوں راجا نے اپنے نہ کردہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی ترین 10 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے، اور اینجل کا اعتبار بھی کھو بیٹھا۔ وہ اینجل جس نے اسے زندگی کے اصل معنی سمجھائے تھے، وہی اینجل اس سے نفرت کرنے لگی تھی، شدید نفرت۔ راجا نے 10 سال جیل میں گزارے تھے۔ ہر روز وہ اپنی جیب میں موجود تصویر کو دیکھتا جس میں وہ، اس کی ماں اور اس کی بہن تھیں۔ خان پور میں چند بھنے ہوئے چنوں کی خاطر لڑائی جھگڑے کے دوران اس کے پاس موجود فوٹو فریم ٹوٹ گیا تھا۔ تب اس نے وہ فریم پھینک دیا اور تصویر کو تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تہہ کرنے کے باعث ہی تصویر میں سلوٹیں پڑ چکی تھی۔ راجا بہت دیر تک تصویر پر ہاتھ پھیر کر اپنی ماں اور بہن گڈی کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کبھی اینجل کی دوستی کے نشان کے طور پر دی گئی پائل نکالتا اور اسے نم آنکھوں سے دیکھتا رہتا۔ اس کی باتوں کو یاد کر کے کبھی روتا تو کبھی مسکرا دیتا۔ زندگی عجب امتحان لے رہی تھی اس سے۔ جو گناہ اس سے سرزد بھی نہ ہوئے، ان گناہوں کی سزا اس کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ اس کی ماں نے بہت پہلے اسے ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹا، زندگی میں کبھی اپنے رب سے شکوہ مت کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم پر کتنی ہی بڑی قیامت کیوں نہ ٹوٹ پڑے، فقط ایک بات پر یقین رکھنا کہ ہمارا رب جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، ورنہ اللہ کسی بندے کے ساتھ کیسے برا کر سکتا ہے؟ اگر اب تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو سمجھو یہ آئندہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ راجا سوچتا رہتا کہ بھلا اس کی ماں کے مرنے میں اس کی کیا بھلائی تھی، پھر گھر والوں کے برے سلوک میں اس کی کیا بھلائی تھی، گڈی کی موت میں اس کی کیا بھلائی تھی، اینجل کے ماں باپ کے قتل کے الزام میں گرفتار ہونے میں اس کی کیا بھلائی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں۔
یہ سب تو آزمائشیں تھیں اس کے لیے. نہیں جانتا تھا کہ وہ پاک رب اس سے کچھ بڑا کام لینا چاہتا ہے. اس کی آنے والی زندگی میں اسے دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے. یہ سب آزمائشیں تو فقط اسے مضبوط بنانے کے لیے تھیں تاکہ وہ مستقبل میں دوسروں کا محافظ بن سکے. فراز افندی نے ابیہا کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا. لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ابیہا اسے منع نہیں کر پائی. ہائی سوسائٹی میں یہی کچھ تو ہوتا تھا. انگیجمنٹ کے بعد لڑکا اور لڑکی کھلم کھلا ایک دوسرے سے ملتے گھومتے پھرتے تھے اور اس سب کو نام دے دیا جاتا تھا انڈرسٹینڈنگ کا، ایک دوسرے کو شادی سے پہلے سمجھنے اور جاننے کا. یقیناً فراز بھی اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا تھا، اسے اپنے ساتھ پارٹیز میں لے جانا چاہتا تھا. ابیہا پر بیزاری سی چھائی تھی لیکن جانا بھی ضروری تھا. فراز نے تو آفر کی تھی کہ وہ اسے گھر سے پک کر لے گا، لیکن ابیہا نے اسے منع کرتے ہوئے خود ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہا تھا. بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس شیفون کا دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، لائٹ میک اپ میں سوگوار حسن لیے وہ نیچے پورچ میں آئی تو راجہ پہلے سے وہاں موجود تھا. ابیہا کو جب فراز کی ڈنر کے متعلق کال آئی تھی تب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی اور اس کی ایک ایک بات راجہ نے سنی تھی. وہ جانتا تھا کہ ابیہا ڈنر پر جا رہی ہے، تبھی پہلے سے گاڑی کے پاس موجود تھا. ابیہا کے آتے ہی وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا. تم رہنے دو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی. ابیہا نے اسے منع کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گئی. وہ دروازہ کھول رہی تھی جب راجہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا. میری ضرورت تو ہر پل ہے آپ کو، پیسے لیتا ہوں ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کے، اکیلا کیسے چھوڑ دوں آپ کو. راجہ نے کہتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھا. تم میرے ساتھ ڈنر پر جاؤ گے؟ میرے فیونسے نے انوائٹ کیا ہے مجھے ڈنر پر، وہاں تمہارا کیا کام؟ ابیہا نے تیش سے اس کی طرف دیکھا. نہ جانے کتنے دن بعد وہ آج اس سے مخاطب ہوئی تھی. میں نے آپ سے کیا کہنا ہے؟ آپ سکون سے اپنا ڈنر کیجیے گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا بس. راجہ نے پرسکون انداز میں کہا. تم میرے ساتھ نہیں جا رہے، بس ہٹو سامنے سے. وہ غرائی. ٹھیک ہے، سر سے کہہ دیں کہ وہ خود آ کر مجھے کہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، تاکہ اگر کوئی بات ہو جائے یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو سر مجھے مورود الزام نہ ٹھہرائیں. راجہ نے کندھے اچکائے. ابیہا نے سلگ کر اسے دیکھا. راجہ جانتا تھا کہ ابیہا کبھی بھی جا کر اسد شرازی سے یہ سب نہیں کہے گی کہ اسے لمبی بحث میں پڑنا پسند نہیں تھا. ویسے بھی فراز افندی نے 10 بجے کا وقت دیا تھا اور 10 بجنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا. پیر پٹکتی ہوئی ابیہا دوسری طرف آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی. راجہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی. جیل میں قیدی بچوں کی پڑھائی لکھائی کا بھی انتظام کیا جاتا تھا. وہاں قید بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ ساتھ راجہ کو بھی پڑھایا جانے لگا. وہ جو پہلے ہر وقت ماضی کی تکلیف دہ سوچوں میں کھویا رہتا تھا اب پڑھائی پر دھیان دینے لگا. جب ماں زندہ تھی تب اس نے راجہ کو گاؤں کے ہی ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا تھا جہاں وہ 4 جماعتیں پڑھ چکا تھا. ماں کے مرنے سے پہلے ہی اس کے پیپر ہوئے تھے، لیکن رزلٹ تب آیا جب ماں مر چکی تھی. سب کزن سے زیادہ نمبرز لیے تھے اس نے. ٹیچر نے بھی اس کی بے حد تعریف کی تھی، لیکن اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے باوجود اسے چچاؤں اور چچیوں نے آگے پڑھنے سے اجازت نہ دی. اب جو پھر سے پڑھنے کا موقع ملا تو وہ بھی خوب دل لگا کر پڑھنے لگا. پڑھائی کی ٹائمنگ کے علاوہ بھی وہ اکثر کتابیں لے کر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا. رات کو جب سب سو رہے ہوتے تب بھی وہ مشعل جلائے کتابوں پر جھکا رہتا. ڈیوٹی پر مامور حوالدار بھی اسے یوں کتابی کیڑا بنے دیکھ کر مسکرا دیتا. یہ واحد بچہ تھا جیل میں جو نہ تو کبھی کسی سے جھگڑتا اور نہ ہی کسی قسم کے کھیل میں شامل ہوتا. حوالدار اکثر سوچتا کہ دیکھنے میں تو معصوم اور شریف خاندان سے ہے، نہ جانے کس جرم کی سزا میں جیل میں پڑا ہے. ایک دن اس نے راجہ سے پوچھ بھی لیا اور راجہ نے دھیمے لہجے میں خود پر بیتی ہر بات اسے بتا دی. جیل میں ہی بچوں کو قرآن پاک کی بھی تعلیم دی جاتی.
راجا نے وہیں پر قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا۔ یوں جیسے جیسے اس کی عمر کے سال بڑھتے گئے ویسے ویسے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کچھ سیکھتا گیا۔ جیل میں وقت گزارنا بھی آسان ہو گیا۔ زندگی میں کچھ بن کر دکھانے کا خواب ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ وہ جیسے ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی، کچھ فاصلے پر ہی اسے ایک ٹیبل پر فراز افندی بیٹھا دکھائی دیا۔ چہرے پر جبر مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھی۔ فراز افندی جو ابیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، اس کے پیچھے آتے راجا کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سکڑی۔ آج بھی اسے ساتھ ہی لے کر آئی ہیں، سلی گرل، اس نے بڑبڑاتے ہوئے دانت پیسے، لیکن پھر خوش اخلاقی کو اپنے چہرے کا حصہ بناتے ہوئے ابیہ کی جانب بڑھا۔ ویلکم سویٹ ہارٹ، اس نے ابیہ کا ہاتھ تھام کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ ابیہ کے چہرے کا رنگ سرخ پڑنے لگا، جبکہ راجا کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ بمشکل خود پر قابو پاتا وہ رخ موڑ گیا۔ فراز افندی ابیہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک کرسی کی جانب آیا اور لگاوٹ بھرے انداز میں اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ راجا بھی انہی کی ٹیبل پر ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ او ہیلو، تم کیوں ادھر بیٹھ رہے ہو؟ فراز افندی جو ابیہ کے ساتھ خوش کن لمحات کا تصور کر کے ہی ایکسائٹڈ ہو رہا تھا، پہلے تو راجا کو اس کے ساتھ دیکھ کر کڑ کر رہ گیا تھا۔ اب اسے یوں اپنی ٹیبل پر ابیہ اور اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ کر سلگ اٹھا۔ فکر مت کرو، اپنے کھانے کا بل میں خود پے کر دوں گا۔ ایکسکیوز می، بے نیازی سے کہتے ہوئے راجا نے ویٹر کو آواز دی۔ ابیہ نے اس کے انداز پر سر جھکا کر مسکراہٹ چھپائی۔ فراز افندی جو ابیہ کی نظروں میں اپنا اچھا امیج بنانے کے چکروں میں تھا، اب یہاں بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی خون کے گھونٹ بھرتا خاموش ہو گیا۔ ویٹر آیا۔ راجا نے پہلے اپنا آرڈر بک کروایا، پھر فراز افندی نے ابیہ سے پوچھ کر اس کی پسندیدہ ڈش منگوائی۔ راجا پرسکون سا بیٹھا دائیں پیر کا انگوٹھا ہلا رہا تھا۔ چہرہ اتنا معصوم بنا رکھا تھا کہ جیسے اسے بالکل بھی خبر نہیں کہ وہ دو لوگوں کے درمیان کباب میں ہڈی بن رہا ہے۔ یار، یہ تم کیا پہن کر آئی ہو؟ میں تو سمجھا تھا تم کوئی ماڈرن سی لڑکی ہوگی، ویسٹرن ڈریسز پہنتی ہوگی، لیکن اتنی ہائی سوسائٹی کے ہونے کے باوجود تمہاری ڈریسنگ تو بالکل مڈل کلاس لڑکیوں کے جیسی ہے۔ فراز افندی نے منہ بگاڑتے ہوئے اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کی تھی۔ وہ خاصا مایوس ہوا تھا ابیہ کو دیکھ کر۔ لڑکی تھی تو خوبصورت، لیکن بالکل مشرقی لڑکیوں کی جیسی، اور فراز افندی کو مشرقی لڑکیاں بالکل پسند نہ تھیں۔ ہاں، ایک ہی چیز تھی جس نے اسے ابیہ سے رشتہ جوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ تھی اس کی دولت۔ باقی اس کی مشرقیت سے فراز افندی کا کیا لینا دینا، یہی سوچ کر وہ مطمئن تھا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں بتا دیتا ہوں فراز افندی صاحب کہ اسے شلوار قمیض کہتے ہیں، اور یہ جو کندھوں پر لے رکھا ہے نا ابیہ نے، اسے دوپٹہ کہتے ہیں۔ ابیہ کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ کر جواب راجا نے دیا تھا۔ اس کے جواب پر ابیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ فراز افندی کی کڑی نظریں بھی اس پر جمی تھیں۔ یار، تم چپ نہیں رہ سکتے کیا؟ فراز افندی نے ضبط سے کہا۔ راجا نے فوراً لبوں پر انگلی رکھی۔ فراز افندی نے ابیہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خفگی تھی۔ آئی ایم سوری ابیہ، اگر تمہیں برا لگا ہو تو، لیکن میرے دل میں جو بات ہو میں منہ پر کہنے کا عادی ہوں۔ فراز افندی نے وضاحتی انداز اپنایا۔ دل کی بات منہ پر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان کے ساتھ کتے باندھ لیے جائیں۔ جواب پھر راجا کی طرف سے آیا تھا۔ فراز افندی نے تیش سے اس کی طرف دیکھا۔ راجا کہہ کر بے نیاز سا اب ارد گرد دیکھ رہا تھا، جبکہ ابیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں۔ اس سے پہلے کہ فراز افندی راجا سے کچھ کہتا، ویٹر ان کا آرڈر لے کر حاضر ہو گیا۔ راجا نے فراز افندی کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ کھانا وہ ہے، راجا نے کہتے ہوئے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ فراز افندی بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں دبائے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ سارا موڈ غارق کر دیا تھا اس گارڈ نے تو۔ تلخی سے سوچتا وہ کھانا کھانے لگا۔
کھانا کھانے کے بعد وہ ابیہ کو کلب بھی لے جانا چاہتا تھا، لیکن راجا کے آنے کی وجہ سے یہ پلان موقف کر کے کسی اور دن پر رکھ لیا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ لوگ اب ٹیرس پر کھڑے تھے۔ سردیوں کا اختتام تھا اور گرمیوں کی آمد ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی سی ہوا اچھی لگ رہی تھی۔ فراز افندی اور ابیہ ٹیرس کی ریکنگ کے قریب کھڑے دور نظر آتی روشنیوں کو تک رہے تھے، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا راجا ایک ہاتھ سے سگریٹ پکڑے اسے پھونک رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ ریکنگ پر ٹکا تھا۔ وہ سگریٹ صرف تب استعمال کرتا تھا جب شدید اضطراب کا شکار ہوتا تھا۔ میں نے تمہیں کب کہا کہ میری فرینڈ کا آج برتھ ڈے ہے اور مجھے وہاں جانا ہے؟ ابیہ نے اسے گھورا۔ اچھا، نہیں کہا تھا، مجھے لگا شاید آپ نے کہا تھا۔ راجا نے آئی برو اچکائی، پھر رخ بھی موڑ گیا۔ کیسے ابیہ کو بتائے کہ اسے جلن ہو رہی تھی فراز افندی سے؟ کیسے کہے اس سے کہ اسے فراز افندی سے دور لے جانے کے لیے ہی اس نے ایسا کہا، جبکہ دوسری جانب ابیہ اس سے کچھ کہے بغیر ہی سب جان گئی تھی۔ خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آج پہلی بار راجا نے اپنے کسی عمل سے یہ ثابت کیا تھا کہ اس کے دل میں بھی ابیہ کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے۔ وہ مسرور تھی، بے حد مسرور۔ کیا کہا ہے تم نے کل فراز افندی سے؟ اسد شرازی نے کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یقیناً فراز افندی نے ہی اسد شرازی سے راجا کی شکایت کی تھی۔ کون فراز افندی سر؟ راجا نے حیران ہونے کی کوشش کی، ورنہ دل ہی دل میں اسے ہنسی آ رہی تھی فراز افندی کے اس طرز عمل سے۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو کون فراز افندی، ابیہ کا منگیتر جسے کل وہ ملنے گئی تھی، اور اس کے ساتھ تم بھی تھے۔ مجھے فراز نے بتایا ہے کہ تم نے خاصی بدتمیزی کی ہے اس کے ساتھ۔ پہلی بار اسد شرازی کو راجا کی کسی بات پر غصہ آیا تھا اور وہ بھڑک رہا تھا راجا پر۔ راجا نے لب بھینچے۔ اس نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ بدتمیزی کر رہا تھا ابیہ کے ساتھ۔ میں نے تو بس اسے منع کیا تھا۔ اس نے سرد سی آواز میں جواب دیا۔ تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ منگیتر ہے وہ اس کی، شادی ہونے والی ہے ان دونوں کی، جو چاہے کرے فراز اس کے ساتھ۔ اسد شرازی آگ بگولا ہوئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں میں ان کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ ان کے خفیہ ٹھکانوں پر ریڈز بڑھ رہی تھی اور غدار کا ابھی تک پتہ نہ چل سکا تھا۔ اب وہ اپنی فرسٹریشن راجا پر نکال رہے تھے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں سر، وہ بھی اپنی بیٹی کے بارے میں؟ راجا نے ملامت کرنے کے انداز میں کہا، جبکہ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ ابیہ اسد شرازی کی بیٹی نہیں ہے۔ اسد شرازی ایک لمحے کو سٹ پٹایا۔ ہاں، میں ہی کہہ رہا ہوں۔ لہجہ بھی دھیما ہوا تھا۔ آئی ایم سوری سر، لیکن میں بے حیائی کے اس کھلم کھلا مظاہرے پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ فراز افندی سے کہیں کہ ابیہ کے ساتھ جب بھی ہوں تمیز کے دائرے میں رہیں۔ وہ دوبارہ بدتمیزی کرے گا تو میں دوبارہ ایسا ہی جواب دوں گا۔ راجا کے لہجے میں سے نہ جانے کیوں ضد کی جھلک دکھائی دی۔ شٹ اپ راجا، جسٹ شٹ اپ۔ اسد شرازی بھڑک اٹھا۔ راجا لب بھینچ کر رہ گیا۔ آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، بلکہ جب ابیہ فراز سے ملنے جائے تم اس کے ساتھ ہی نہیں جاؤ گے۔ ان دونوں کو اکیلا ایک ساتھ وقت گزارنے دو تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کو جان سکیں، اور شادی کے بعد ان کی زندگی بہتر انداز میں گزرے۔ دوبارہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، سمجھ گئے؟ اسد شرازی کے لہجے میں وارننگ تھی۔ اس وقت ان سے مزید بحث کرنے کا مطلب تھا اپنا بنا بنایا کھیل بگاڑنا۔ اوکے سر، راجا کہہ کر سر جھکائے وہاں سے نکل آیا۔ آج شام فراز افندی نے پھر مجھے ملنے بلایا ہے، ساحل سمندر پر۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے ابیہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور لبوں میں مسکان دبائے اسے جتانے کی کوشش کی۔ حسب توقع اس کے چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ تو لہجے کی درشتگی چھپانے سے بھی نہ چھپی۔ تو یہ کہ آج میں اکیلی جاؤں گی اس سے ملنے، تم ساتھ نہیں جاؤ گے؟ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کی غرض سے کہہ رہی تھی۔ آپ بھی نہیں جائیں گی اس سے ملنے؟ راجا کا لہجہ بارواب سا تھا۔ شاید اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے رویے سے اپنے جذبات ابیہ پر آشکار کرتا جا رہا ہے۔ ابیہ کو مزہ آنے لگا اسے ستانے میں۔ کیوں؟
میرے منگیتر نے بلایا ہے مجھے ملنے کے لیے، میں تو جاؤں گی، ابیہ نے بظاہر منہ بگاڑ کر کہا تھا۔ راجا نے سلگتی نگاہوں سے اسے گھورا۔ بہت بے چین ہو رہی ہیں اس سے ملنے کے لیے، لہجے میں جلن سی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، منگنی کے بعد ہر لڑکی کی دلی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے فیونسے کے ساتھ وقت گزارے۔ میری بھی یہی خواہش ہے۔ ابیہ نے چہرے کا رخ تھوڑا سا موڑا کہ اس کے لبوں کی شرارتی مسکراہٹ کہیں اس کی نظروں میں نہ آ جائے۔ کچھ دن پہلے غالباً آپ مجھ سے محبت کی دعوے دار تھیں، راجا نے طنز کیا۔ ابیہ کا دل چاہے کھل کر ہنسے اس کی کیفیت پر، لیکن چہرے کو سنجیدہ بناتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں بالکل، لیکن پھر کچھ ہی دن بعد مجھے عقل بھی آ گئی تھی کہ وہ صرف میری جذباتیت تھی اور کچھ نہیں۔ میں تو بس ایسے ہی پاگل سی لڑکی ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھی۔ ابیہ کی بات پر راجا نے افسوس اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، بالکل خاموش، لیکن اس کی سنجیدگی ظاہر کر رہی تھی کہ اسے ابیہ کی بات بری لگی ہے۔ آج نا میں جینز شرٹ پہن کر جاؤں گی فراز آفندی سے ملنے۔ اس دن دیکھا تھا کیسے وہ میری ڈریسنگ پر چوٹ کر رہا تھا۔ راجا کو خاموش دیکھ کر اس کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ کہا نا آپ کہیں نہیں جائیں گی اور اس سے ملنے تو کبھی نہیں، راجا نے سرد سے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ اس دن تو تم اس سے کہہ رہے تھے شادی ہونے والی ہے، ہوئی نہیں، ابیہ کو کہیں بھی آنے جانے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، اب تم کس حق سے مجھے روک رہے ہو اس سے ملنے سے؟ ابیہ کے لہجے میں سختی پیدا ہوئی۔ حق بھی بہت جلد واضح کر دوں گا، لیکن فی الحال یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ آپ اس سے ملنے ہرگز نہیں جائیں گی۔ ابیہ نے اس کی بات پر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تم جیلس ہو رہے ہو فراز آفندی سے؟ حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر راجا نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے اسے ابیہ کا دماغ خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ میں اس سے جیلس ہوں گا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ایک بھی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے جیلسی ہونے کی ضرورت پیش آئے؟ کہہ کر دوبارہ چہرہ موڑ لیا۔ وہ اب اپنا پورا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کر چکا تھا۔ ہاں نا ہے، بالکل ہے، ابیہ نے مزے سے کہتے ہوئے کتابیں اور بیگ اٹھایا۔ وہ لوگ یونیورسٹی کی پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچھا وہ کیا؟ راجا نے بھی دلچسپی ظاہر کی۔ ابیہ نے نچلا لب دبا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی شرارت رقصہ تھی۔ گاڑی رک چکی تھی۔ اس نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا، راجا کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہی کہ وہ ابیہ مراد کا فیونسے ہے، یہی بات کافی ہے تمہارے جیلس ہونے کے لیے، پورا اعتماد لہجے میں کہہ کر ایک نگاہ اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور گاڑی سے نکل گئی، جبکہ راجا اس کی بات پر بہت دیر تک ہل بھی نہ سکا۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ سردیوں کے باعث تمام بچوں کو جیل سے نکال کر اس کھلے سے میدان میں لایا گیا تھا، جہاں جسم کو سکون دیتی دھوپ کی تمازت تھی۔ اس وقت بچوں کی کبڈی کروائی جا رہی تھی، جہاں سب بچے دائرے کی صورت کھڑے تھے۔ راجا ان سب سے بے نیاز دھوپ میں ایک جانب بیٹھا، ہاتھ میں پکڑی کاپی پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ تبھی دورے کے لیے آئے سب DIG کا وہاں سے گزر ہوا۔ سرسری نگاہ ان سب پر ڈالتے وہ آگے بڑھ رہے تھے جب ان کی نظر راجا پر مڑی۔ نہ جانے کیوں ان کے قدم رک سے گئے اس الگ تھلگ سے بیٹھے ہوئے بچے کو دیکھ کر۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد وہ کچھ فاصلے پر مستعد سے بیٹھے حوالدار کی طرف بڑھے۔ یہ بچہ کون ہے جو ان سب سے الگ بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف ہے؟ ان کی نظریں ابھی بھی راجا پر ہی تھیں۔ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ کس بات نے انہیں راجا کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا۔ حوالدار نے ایک نظر ان پر ڈال کر ان کی نظروں کے تعاقب میں راجا کو دیکھا۔ وہ ابتہاج نام ہے اس کا صاحب، چند دن پہلے ہی آیا ہے یہاں۔ حوالدار ان کے احترام میں کھڑا ہو چکا تھا۔ کس جرم میں لایا گیا ہے اسے؟ آنکھیں سکیڑ کر بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ 2 لوگوں کے قتل کا الزام ہے اس پر صاحب، حوالدار نے سر جھکاتے ہوئے انہیں بتایا۔ قتل 2 بندوں کا؟ DIG نے
आज चुभने से हवलदार को देखा, फिर राजा को। राजा वहाँ मौजूद सब लड़कों से छोटी उम्र का था और बाकी सब चोरी डकैती वगैरह के जुर्म में ही जेल में थे। इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा कत्ल कैसे कर सकता है? चेहरे से कैसी मासूमियत टपक रही है इसके। इतना खतरनाक है ये। इसके लहजे में हैरत थी। नहीं साहब, इसने कत्ल नहीं किया, बस किस्मत का मारा है जो यहाँ पड़ा है। हवलदार का लहजा अफसुर्दा हुआ। तुम कैसे कह सकते हो ये? डीआईजी ने बगौर हवलदार के चेहरे को देखा। साहब, परसों इसने मुझे अपने बारे में सब बताया है। वो कातिल नहीं है साहब, बस पता नहीं कैसे इस सब में फंस गया। उसके लहजे और अंदाज से ही जाहिर होता है कि वो सच कह रहा है। हवलदार का लहजा धीमा हुआ। लगता है पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक है उसे। डीआईजी की नज़रें दोबारा राजा पर टिकी, जो अब कॉपी अपने चेहरे के सामने किए गौर से कुछ देख रहा था। जी साहब, बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत ज़हीन भी। रात को भी अक्सर मशल की रोशनी में किताबें लिए बैठा रहता है। और आपको पता है, वो तस्वीरें भी बहुत अच्छी बनाता है। हवलदार ने पुरजोश होते हुए उन्हें बताया। डीआईजी ने हनकारा उभरने पर इत्तफाक किया, जबकि उसकी पुरसोच निगाहें राजा पर ही जमी थीं, जो फातिहाना और अकीदतमंद निगाहों से सामने खुले सफ़े की तरफ देख रहा था, जिस पर उसने अपने जहन की स्क्रीन पर मौजूद मुस्कुराते हुए चेहरे का स्केच बनाया था। एक मासूम सी बच्ची का स्केच, एंजल का स्केच। अरे, तुम आज फिर यहाँ मौजूद हो? अबिहा पहले से जानती थी कि वो पोर्च में ही मौजूद होगा, लेकिन फिर भी हैरान होने की एक्टिंग की। कहाँ जा रही हैं आप? राजा ने उसकी खुसूसी तैयारी पर नज़र डाली। अबिहा ने एक निगाह अपने सरापे पर डाली, लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरी। बताया तो था तुम्हें सुबह, फराज ने बुलाया है, उसी से मिलने जा रही हूँ। फराज के नाम पर उसके चेहरे पर उभरती मुस्कुराहट ने राजा का दिल जलाकर राख किया था। मैंने कहा था ना आपसे कि आप नहीं जाएंगी। राजा की निगाहों में खफगी और शिकायत वाज़ेह दिखाई दी थी अबिहा को। लेकिन मैं तो जाऊंगी। अबिहा ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। राजा खामोश सा हो गया। की दे रहे हो या मैं दूसरी गाड़ी में जाऊं? अबिहा ने अपनी गुलाबी हथेली उसके सामने फैलाई। राजा ने एक नज़र उसकी हथेली की जानिब देखा, फिर उसके चेहरे को, जो एक्साइटमेंट के बाइस सुर्ख हो रहा था। आंखों में अनोखी सी चमक थी। ठीक है, बैठे गाड़ी में, मैं भी आपके साथ चलूँगा। राजा ने कुछ सोचकर हतमी अंदाज में कहा। लेकिन तुम वहाँ क्या करोगे? अबिहा ने आंखें फैलाईं। वही जो उस दिन किया था। राजा गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था। अच्छा, मतलब तुम हमारी आज की शाम भी ख़राब करोगे? अबिहा को तब चढ़ी, यही समझ लें। राजा गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अबिहा बज़ाहिर पैर पटकती, लेकिन दिल ही दिल में मसरूर सी गाड़ी में आ बैठी। गाड़ी घर से निकलते ही उसने फ़ोन पकड़ा। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।